थोड़ा सा ना गौर करें, पलट के देखें। अब तो बच्चे शिकायत करने लग गए कि अब्बा जी घर आते हैं तो हमसे तो कलाम ही नहीं करते, वो मोबाइल खोल लेते हैं। छोटी छोटी बातें करनी होती हैं बच्चों ने, बताना होता है आज मेरे स्कूल में क्या हुआ है। बीवी सुबह से मुंतजिर है, खामद उसका लिबास है, वो जो बात तो कहती है यहां तो डांट पिला के चुप करा दिया जाता है, चुप कर मैं थका हुआ आया हूं, और यहां बहाना करके टाल दिया जाता है। लेकिन वो मोहब्बत की खास तलब जो अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों में पैदा की है, वो हमारी दुनियावी मसरूफियात जो हमें तंग करती जा रही हैं, घुटन पैदा करती जा रही हैं, हम पूरी तरह महव होकर रह गए। देखिए ना, के अंदर रिस्क वसी हो, औलाद भी मौजूद हो, घर भी कुशादा हो, लेकिन घर में बसने वालों के एक दूसरे के साथ मोहब्बत ना हो, लहजे तुर्श हो, रवैये सख्त हो, तो उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मकान कच्चा हो, आमदन थोड़ी हो, और घर वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहां ना बड़े करार से वक्त गुजारा जा सकता है। आपकी नौकरी, जॉब, ड्यूटी अपने ही शहर में हो, सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा हो, कई किस्म की और भी आसानियां उस ड्यूटी की वजह से आपको हासिल हो, जाना आना भी बड़ा आसान हो, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं, अमले के जो लोग हैं, उनके साथ अगर बनती ना हो, वो सारी आसानियों के बावजूद ड्यूटी पे जाने को दिल नहीं करता। लेकिन अगर अमले से मोहब्बत हो ना, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, अगर इर्द गिर्द रहने वाले दोस्तों से प्यार हो ना, मैंने देखा है लोगों को तरक्की के चांसेस मिलते हैं, पर वो कहते रहने दो यार, यहाँ दिल बड़ा लगाऊंगा, छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ के जाता, मुझे नहीं तबादला चाहिए, यही ठीक हूं इस नशिस्त पे। मोहब्बत ना बड़ी जरूरी है। हमारे यहाँ ना कुछ वजूहात की बुनियाद पर अब मोहब्बत मांद पड़ गई है। एक तो सोचे मुस्बत नहीं है, मिजाज ज्यादातर मनफी है, तो जब बंदा मनफी होता है तो ढेर सारे लोगों से वैसे ही उसे एलर्जी हो जाती है, क्योंकि वो अपने ज़हन के मुताबिक किसी को अच्छा समझता ही नहीं। मुस्बत रवैये जब होते हैं, दिल कुशादा हो जाता है, बड़ी सारी जगहों पे इंसान को प्यार हो जाता है। और वो बड़ी दूसरा, हम रहते हैं नाराज लोगों के दरमियान, नाराज और नाखुश लोगों में वक्त गुजारते हैं। कोई ना कोई किसी से नाराज है, सास बहू से नाराज है, बहू सास से नाराज है, बड़ा छोटे से नाराज है, मैनेजर कारकुनों से नाराज है, निचले अमले से वो उससे नाराज है। तो ज्यादातर रहते हैं नाराज लोगों के दौरान, तो नाराजगी की खबरें ज्यादा हमें मिलती हैं, लिहाजा हम भी ज्यादा नाराज ही रहते हैं। मिजाज बन जाता है ना, इर्द गिर्द जिस तरह के लोग होते हैं तो बंदा उसी तरह का हो जाता है। मिजाज ही नाराज है ढेर सारे लोगों के। आप जब भी पूछेंगे, अब तो अल्लाह का शुक्र लोग इस तरह अदा करते हैं कि वो शुक्र से ज्यादा नाशुक्री लगता है, माज़अल्लाह। पूछे जनाब हालात कैसे, कैसी गुजर रही है, तो जवाब ये बस शुक्र है जी अल्लाह का। तो ये जो आपने कहा है ना, ये शुक्र नहीं किया आपने, ये तो छलका है शिकवा आपके लहजे से, और इर्द गिर्द वो चीजें फैली हैं जो बंदा मोमिन की शान नहीं है। अजीज दोस्त, मोहब्बत हुसन है जिंदगी का। अल्लाह ने भी फरमाया है, फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया जो लोग ईमान ले आए हैं वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत करते हैं अपने मालिक से, उन्हें प्यार है। ये जो सजदों में सारी रात लोग सर झुकाए रखते थे ना, आज लोगों को समझ ही नहीं आती, 2 रखते माज़अल्लाह बोझ बन जाती। इतनी इतनी लंबी नमाजें कैसे पढ़ी जा सकती हैं? सिर्फ इसी सूरत में पढ़ी जा सकती हैं जब बंदे को अपने रब से प्यार हो जाए। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, सजदे और क़याम में देखे ना, जिसको जिससे प्यार है। आजकल नौजवानों को मोबाइलों से प्यार है, तो आप देख लें जो नया आता है वो ख़त्म हो जाता है। इतनी महंगाई में भी नए मॉडल का नहीं मिलता प्यार जो है किसी शय से। जिस शय से जिस तरह भी लोगों की दिलचस्पी होती है वो चीज़ उसी तरह की। इसकी आवाज़ अगर ठीक हो सकती है साउंड की तो कर दें, अल्लाह आपको जज़ा दे। मेरे अजीज, मोहब्बत अगर अल्लाह से हो जाती है, आप देखें ना, किसी प्यार वाले दोस्त से कभी मुलाकात हो जाए ना, तो सारी रात गपशप होती है,
اچانک بندہ ٹائم دیکھتا ہو، خو 4 بج گئے. کیوں؟ کہ پیار والی جگہ پہ بیٹھا ہے نا. اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ ختم ہونا معاملہ تو میں جاؤں. تو میرے عزیز، محبت کا لب و لہجہ جب ہمیں مل جائے گا، جب ہمارا تھوڑا سا نا ہم گنجائش دینے لگ جائیں گے، تھوڑا مزاج پیار والا ہو جائے گا. ایک تو ہے اللہ سے پیار، اور پھر ہے رسول اللہ سے پیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے نا ہمارے لیے مسئلہ ہی آسان کر دیا ہے. محبوب فرماتے ہیں ایمان ہی تب مکمل ہوگا جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے. مسئلہ ہی تمہارا حل کر دیا ہے. باقی ساری محبتیں ضمن ہیں. بلکہ صوفیاء تو کہتے ہیں ہم تو کبھی بچوں کے حقوق ادا نہ کرتے، بہن بھائیوں کے پاس نہ جاتے، کبھی کسی سے نہ ملتے. ہم تو یہ سارے کام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے. ہم تو یہ بھی انہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مقصود اللہ رسول کی محبت ہے. یہ محبت جب ہو جاتی ہے نا، زندگی آسان ہو جاتی ہے. بڑے سخت حکم بھی نا، وہ داتا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ بندے کو محبوب پہ غصہ نہیں آتا، اس کی تلخ بات پر بھی انسان ناراض. اس طرح محبوب پر غصہ نہیں نہ آتا، اس طرح شریعت کے سخت حکم پر بھی اگر پیار ہو تو بندے کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی. بڑی آسانی سے آپ دیکھیں صحابہ پر بڑے بڑے سخت احکام آئے، چیزوں کو انہیں دیکھنا پڑا، غربتوں کا سامنا کرنا پڑا، کٹھن ترین حالات سے. جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس پہ تو پھول برستے، اس پر تو استقبال ہوتے، اس پر تو جناب نخرہ ہی ہے جتنا کر لیا جائے. باقی تو کرم ہی کرم ہر طرف دکھائی دیتا ہے. لیکن ان لوگوں نے جب دین اسلام کا کام کیا نا تو اس وقت حال یہ تھا کہ آپ نے نام لیا نہیں اور پتھر آنا شروع نہیں ہوئے. آپ نے نام لیا نہیں. حضرت صدیق اکبر کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، کروڑوں کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ظاہری طور پر. کیوں؟ کہ لوگوں نے ان سے تجارت چھوڑ دی تھی. حضرت عثمان غنی کے ساتھ لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا تھا. اس دور کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کروڑوں لاکھوں کا نقصان برداشت کیا، حالات کے سارے تیور دیکھے، لیکن کسی جگہ لبوں پر لہجوں پر کوئی شکوہ نہیں آیا، کسی تھکاوٹ کا، کسی تکلیف کا، کسی بوجھ کا احساس اس لیے نہیں کیا کہ رسول کریم سے محبت ہو گئی. یہ محبت نہ آسان، ہم نہ پیار نہیں کرتے، لہجے تلخ تلخ. میں نے کہا رہتے ہیں نا ناراض لوگوں میں، بستے ہیں نا ناخوش لوگوں میں، بانٹی جاتی ہیں نا ہمیشہ بدگمانیاں، تو ایک مزاج ہو جاتا ہے. مطلب وہ تھوڑا سا بھی جب آپ نے شکوہ کر لیا نا، میں ڈھیر سارے ایسے لوگوں کے ساتھ کو جانتا ہوں جو جن کے ساتھ رہتے ہیں انہی کا شکوہ کرتے ہیں، جو جن کے پاس ہوتے ہیں انہی کی خبریں انہیں ان سے ملتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں. شکوہ کرنے والا خود تلخ ہو جاتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے سارے دنیا دار ہیں، اسے لگتا ہے سب کوئی مجھ سے لالچ ہے، اسے محسوس ہوتا ہے سارے بندے کسی منصب سے مجھ سے پیار کرتے ہیں. ہر آدمی شاید نفس پرستی کی دنیا میں، کیونکہ اپنا ذہن اس طرح کا ہے نا. جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، تو اخلاص خود بخود پیدا ہوتا ہے. انسان کے اندر وارفتگی اور شوق بڑھتا ہے. دیکھیے نا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بڑے پیارے ہیں. دونوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بعض والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جب کسی کو پتہ چل جائے نا فلانا مجھ سے پیار کرتا ہے، تو بعض لوگ پھر اس کا فائدہ بھی پورا لیتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑی محبت کرتے تھے اپنی والدہ سے. اماں جو کہہ دیتی وہ حرف آخر تھا. اللہ نے توفیق دی، نصیب نکھرا، حالات بدلے، رسول کریم کا کلمہ نصیب ہو گیا، مسلمان ہو گئے. والدہ کو پتا تھا کہ میرا پتر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. اماں نے بھوک ہڑتال کر دی. اس نے کہا میں روٹی نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے. اب یہ مشکل کام ہے. معروف ہے سب قبیلے میں کہ حضرت سعد کا اپنی والدہ سے بڑا تعلق ہے، اور اس تعلق میں گہرائی ہے. اور یہ دور وہ نہیں ہے ایک کچھ کا دور، یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام پر بظاہر غربت ہے، کوئی لمبے چوڑے لوگ موجود نہیں ہیں، گنے چنے لوگ مسلمان ہیں. مکی دور ہے، حضرت سعد مسلمان ہیں، ماں احتجاج پہ بیٹھی ہے، گلی گلی باتیں ہو رہی ہیں.
बड़ा मुश्किल होता है तानों का मुकाबला करना, बड़ा मुश्किल होता है प्रोपेगेंडे के सामने खड़े होना, बड़ा मुश्किल होता है हालात के तेवर और तेज हवा के थपेड़ों को झीलना मुश्किल काम है। हजरत साद बातें होती हैं, देखो अम्मा रही पूरे जब हालात कठिन हो गए ना तो हजरत साद आके अपनी माँ के करीब खड़े हुए तो माँ थोड़ा सा ना मुतमईन हुई, आ गया। हजरत साद कहने लगे अम्मा मुझे ना सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो इंसानी और खूनी रिश्तों में अगर मुझे कोई जानता है तो तू जानती है, तू मुझे भी जानती है, मेरी तबीयत को भी जानती है, मिजाज को भी जानती है। अम्मा एक बात तू अच्छी तरह समझ ले कि जब मैं फैसला करता हूं तो फिर किस तरह करता हूं। माँ मैंने कलमा पढ़ा है, मैं हुजूर का गुलाम हुआ हूं, तू कहीं से भी मुझे रोकना चाहती तो रोक लेती, लेकिन इस मोहब्बत की लज्जत कोई ऐसी अनोखी है, इसके अंदर कोई जायका ऐसा निराला है, इसने मेरे दिल को पूरी तरह घेर लिया है। अम्मा मेरा ऐलान सुन, तेरी एक जान है, अगर तेरी 1000 भी हो ना और एक एक करके सारी निकल भी जाए तो मैं रसूल करीम का कलमा नहीं छोड़ूंगा। और तू मुझे जानती है कि मैं बात ऊपर से करता हूं कि अंदर से करता हूं, मैं ये कोई लफ्जों के तराशे बयान कर रहा हूं या जज्बात का इजहार कर रहा हूं, तू जानती है। बस इतनी बात। अम्मा मैं तेरी 1000 जान भी हो एक एक करके निकल जाए कलमा नहीं छोड़ने वाला। हजरत साद ये कह के ना उठ के चले गए, कर दी था, पर उसकी बातों से मुझे समझ आई है जहां पहुंच गया है वहां से वापस आ भी नहीं सकता, वहां से नहीं लौटे। ये मोहब्बत, ये ज़ौक, ये शौक पैदा करे। मैंने देखा है जिस बंदे ने जो काम जितनी मोहब्बत से किया ना काम करना है, लेकिन उस काम में तकल्लुफ पैदा कर लेते हैं। उस काम के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में रहे, तो मुझे कहने लगे चलो सैर को चलें। मैंने कहा जरा मसरूफ हूं। कहने लगे यार तू तो हर वक्त ही मसरूफ रहता है, हम थोड़े से आजकल अपने कारोबारी मामला से उकता गए, तो चल कुछ 4-5 दिन कहीं रह के आते हैं। मैंने कहा तुम्हारा काम उकताने वाला, मेरा मजे वाला है, मैं उकताता नहीं, उकताऊंगा तो जाऊंगा ना, अल्लाह माफ करे मैं क्यों उकताऊं भाई। आप जब आप अपने काम का लुत्फ लेने लगते हैं, जब आपका काम आपको जायका देने लगता है, उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों को ना बनना पड़ता है, चूंकि वो जो बने हुए होते हैं वो होते नहीं, तो वो डबल करैक्टर में वो थक जाते हैं। और जिन लोगों का काम उनका असल होता है ना, वो काम थकाता नहीं, वो सुकून देता है, वो राहत पैदा करता है, वो सुकून पैदा करता है। जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, जब हमारा मिजाज प्यार वाला हो जाएगा, जब हमारा लहजा, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने पूछा था, उसने कहा हुजूर हालात बड़े खराब, बड़ा तंग करते हैं, बताएं। तो जाहिर है कि पीर साहब से को बंदा नुस्खा पूछे तो तवीज ही पूछेगा। हमारे यहाँ ना पढ़ाना तो अब बड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा लोग कहते हैं नजरे करम करो। माना क्या है, गले में डालने को दो कुछ, पढ़ने को ना कुछ बताना। उसने भी कहा हुजूर को नुस्खा बताएं, लोग बड़ा तंग करते हैं। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे नुस्खा ये है कि लोगों से प्यार करना शुरू कर दे, मोहब्बत कर। अगर तेरी मोहब्बत से ठीक नहीं होते बढ़ा दे, इसको थोड़ा ज्यादा कर दे, पर नुस्खा एक ही है, नुस्खा यार। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको कोई मसला क्या है, पता नहीं तंग किस चीज से, अल्लाह क्या मसला, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन आप उनसे डिस्कस करके देख लें, बेचारे लफ्ज भी ठीक हो, लहजा भी ठीक हो, मिजाज मोहब्बत वाला हो, काम एक करना है, अगर आप थक के करेंगे तो वो काम पूरा थका देगा, अगर उसका मजा ले लेंगे तो। ये हमारे पास कोटली लुहारा है, मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब कोटलवी रहमतुल्लाह अलैह। वो कहते हैं मेरे वालिद गिरामी ने हजरत फकीह आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा था कि पुत्र असी है मौलवी, तो इस गल तो परेशान नहीं होना कि इसमें मोहब्बत पैदा की जाए। मैं मिलाद शरीफ की महफिल से निकल रहा था, दोस्त जरा थोड़े पीछे रह गए, तो एक नौजवान 2-4 एक जगह पे खड़े थे, तो कहने लगे वो मिलादिये जा रहे हैं।
او میلاد والے. تو میں پیچھے پلٹ آیا. آپ کو 10-12 لوگ میرے ساتھ بھی تھے, کوئی 2 ہاتھ کرنے ہوتے تو ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا میلادیے جا رہے. میں بڑا خوش ہوا. میں کہ ایک باری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی, پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیشانٹیے نا. میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے, ہم ڈر کے اور سہم کے میلاد پڑھتے, ہم راج راج کے پڑھتے. تو پھر کہہ 2-4 دفعہ کہہ 5 دفعہ کہہ. وہ کوئی شاید اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی تھی. اس نے نا چند منٹوں کے بعد مجھے کہا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, شاید میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا. اپنی زندگی میں تھوڑی نا محبت پیدا کریں, تھوڑا ذوق پیدا کریں. کسی وقت کو بڑا ڈانٹ بھی دے تو بسم اللہ کر کے اس ڈانٹ کو قبول کریں. وہ ہمارے بڑے. جب لہجے اور انداز محبت والے نہیں نہ ہوتے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر ناراضگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تھکاوٹیں ہیں, نیند سے دوری ہے, انسان غیر مطمئن ہے, غیر سنجیدہ ہے, اس کا انداز بکھرا اور ٹوٹا ہوا ہے, اس کے لہجے کے اندر اس طرح ہے جس طرح یہ شخص پتہ نہیں کتنے دنوں کا سویا نہیں, اپنے آپ کو خوب پیار والا. آپ دیکھیں نا, کسی نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا, کہا آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت علی بڑے دانا تھے, مثال وہ دیتے تھے جو پوری طرح بندے کے ذہن میں فٹ ہو جائے, پوری طرح. آپ سے کتنا پیار ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے, گرمی کا موسم ہو, صحرا کا علاقہ ہو, دیر سے بندہ چل رہا ہو, پورے وجود پہ پسینہ ہو, بار بار پانی کی طلب ہوتی ہو اور پانی موجود نہ ہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, پھر غور کریں میں نے کہا ہے. شیر خدا فرماتے ہیں گرمی کا موسم ہو, صحرا کا علاقہ ہو, پیدل سفر ہو, دیر تک بندہ چلے, پانی اسے ملے نہ. تو آپ فرماتے ہیں اس شدید گرمی میں گھنٹوں کی تگ و دو کے پاس جب پانی میسر آئے تو بتاؤ پانی, آپ کہتے ہیں پانی, پہلے پانی. فرمایا جس اس صحرا کے ماحول میں, پیدل سفر میں, گرمی کے موسم میں انسانی وجود کو سوائے پانی کے اور کچھ نہیں سوچتا. فرمایا جتنا اس صحرا میں پیدل چلنے والے بندے کو پانی سے پیار ہے, اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے مجھے مدینے والے رسول سے محبت ہے. یعنی اس کیا, اس کا معنی یہ ہے کہ نعمت موجود ہو, ہر چیز موجود ہو, طلب بھی موجود, لیکن ہم ادھر نہیں جائیں گے, حضور کی محبت کی جانب جائیں گے. آقا علیہ السلام سے پیار کریں گے. تھوڑا سا نا غور کریں, پلٹ کے دیکھیں. اب تو بچے شکایت کرنے لگ گئے کہ ابا جی گھر آتے ہیں تو ہم سے تو کلام ہی نہیں کرتے, وہ موبائل کھول لیتے. چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہوتی ہیں بچوں نے, بتانا ہوتا ہے آج میرے اسکول میں کیا ہوا ہے. بیوی صبح سے منتظر ہے, خامد اس کا لباس ہے, وہ جو بات وہ کہتی ہے یہاں تو ڈانٹ پلا کے چپ کرا دیا جاتا ہے, چپ کر میں تھکا ہوا آیا ہوں, اور یہاں بہانہ کر کے ٹال دیا جاتا ہے. لیکن وہ محبت کی خاص طلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں میں پیدا کی ہے, وہ ہماری دنیاوی مصروفیات جو ہمیں تنگ کرتی جا رہی ہیں, گھٹن پیدا کرتی جا رہی ہیں, ہم پوری طرح محو ہو کے رہ گئے. دیکھیے نا, میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا حضور میرے نصیب جاگ گئے. فرمایا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے, اور جب تم راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے. کہتی میں نے جھٹ سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے, میں اب کیا فرما رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ مد عربی کے رب کی قسم یا رسول اللہ کہتی ہوں. فرمایا جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا. میں لبوں سے تو مسکراتی تھی پر چھم چھم میری روح اور آنکھیں آنسو بہاتے تھے. یا رسول اللہ اتنا خیال رکھتے ہیں آپ؟
اتنا خیال رکھتے ہیں آپ؟ اتنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بولتا کیا ہے، سوچتا کیا ہے، دائیں بائیں کسی کے تصورات کی، یہاں تک اتنی محبت، یہ انداز کریمانہ؟ کہتی میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے پر میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوستو بات ختم کرتے یہ بھی عرض کروں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو بندے سے ویسے نہیں ہوتے، محبت کرا لیتی۔ میں نے دیکھا ہے جوان آدمی، شادی ہو گئی، اس کی جوانی ہے تو خواہشات بھی ساری جوان ہیں، لیکن حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ چڑھتی جوانی ہے، اللہ نے 2 بچے دے دیے تو بیوی سے کہتا ہے کہ تو اس طرح کر، یہ کبھی نہ یہ عید اس طرح گزارے، پر بیوی سے کہتا ہے میرے کپڑے نئے ہی ہیں، 6 مہینے پہلے تو لیے تھے، تو بچوں کے کپڑے لے آ۔ یہ محبت ہے جس نے مجبور کر دیا۔ وہ ماں جس کا بڑا شوق تھا میکے جانے کو، پر وہ اپنی قریبی عزیزوں کی شادی پہ بھی کہتی ہے میں نہیں آ سکتی، میرے بچوں کے پیپر ہیں، میں نہیں۔ وہ کام جو شاید زندگی میں کوئی نہ کر پائے، محبت بندے سے کرا لیتی ہے۔ وہ بچی جو کسی کا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اسے کیا آنے لگ جاتی ہے، پھر اس کا اپنا بچہ اس کی گود میں کرتا ہے، اس کے بالوں میں اس نے کیا کر دی ہے، پیشاب کر دیا ہے، پھر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میرا چاند کہہ کے سینے سے لگاتی ہے جو کام کبھی نہ ہو۔ محبت بندے سے وہ کام، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، اور پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی نے دیکھا کہ مقدس چہرے پر نہ کچھ بظاہر کچھ کمزوری ہے، تو یا رسول اللہ میں قربان جاؤں کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ ہاں جی، یہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فقر اختیار کیا، مجبور نہیں ہے، دعا مانگ کے اللہ سے فقیری لی۔ 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ وہ صحابی نا فوراً گھر گئے، کچھ چیز ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، رشتہ داروں محلے دار کوئی نہیں۔ محبت نے مجبور کر دیا، گرمی کا موسم، باغ میں مزدوری پہ چلے گئے، نیچے پانی چلا گیا گرمی کی وجہ سے، ایک پانی کا ڈول نکلے گا ایک کھجور ملے گی، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ، اپنی چادر کھجوروں سے بھری حضور تشریف فرما تھے، لا کے نہ سادے انداز میں سامنے بچھا دی، حضور قبول کر لیں۔ محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، آنکھوں میں آنسو، فرمایا کس قدر زیادہ تو نے تکلیف اٹھائی، بتا نا کس چیز نے مجبور کیا؟ تو اپنے آنسو پونچھ کے وہ سادے صحابی عرض کرنے لگے حضور ہمیں کبھی کوئی مجبور نہ کرتا، ہمیں تو بس محبت نے مجبور کر دیا۔ یہ بعض کام یہ کرا لیتی ہے۔ تھوڑا سا نا اپنی تلخیوں کو بھولیں، معاف کرنا سیکھیں، اچھا گمان رکھیں، خوش رہنا سیکھیں، ناراض لوگوں کے ساتھ بھی کبھی تھوڑا لہجہ شفقت والا بنائیں۔ زندگی محبت سے گزرے گی تو سوکھی گزر جائے گی، ذرا آسانی سے گزر جائے گی، اور ہم محبت والے ہو جائیں گے تو جو زیادہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ذرا سکون میں آ جائیں گے، ورنہ ہماری تلخیاں سب سے زیادہ ہمارے اپنوں کو اور ساتھ رہنے والوں کو زد میں لے آتی ہیں۔ انداز بدل جائے گا تو دائیں بائیں والے قرار میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو کہا ہے مالک قبول فرمائے، کہیں بھول گئے تو اللہ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کافر اسی پچ ہو گیا، پھر تشبیہ مسلح کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیائے، باطن دا اللہ کی کرنا، اساں ظاہر نوں رب منیائے، باطن دا اللہ